حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک دن ہم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت ہی صاف تھے اور بالوں میں کوئی دھول یا گرد نہیں تھی۔ وہ شخص اجنبی لگتا تھا اور مسافر بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ آ کر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ کر کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ وہ شخص بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ایک سوال کرنے والا تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ وہ بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادات اسی طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا علم مجھے نہیں ہے، اس کا علم نہ مجھے ہے اور نہ تمہیں۔ پھر اس نے قیامت کی علامتوں کا سوال کیا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ علامتوں کا ذکر فرمایا، پھر وہ شخص چلا گیا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ حضرت عمر نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث میں اسلام کی بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان کا ذکر اس حدیث میں آتا ہے۔ کلمہ شہادت، اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی ہے۔ نماز، جو بندے اور اللہ کے درمیان سیدھا تعلق ہے۔ زکوٰۃ، مالی عبادات اور معاشرے کے غریب طبقے کا حق ہے۔ روزہ، تقوی اور صبر کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 5 ہے حج، اللہ کے گھر کی زیارت، جو ایمان اور اخلاص کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کے 6 عقائد کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان۔ یہ سارے عقائد انسانی زندگی کے ہر پہلو کو جامع طور پر کور کرتے ہیں اور مسلمان کی
روش اور سوچ کو صحیح رخ دیتے ہیں۔ احسان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اتنی شدت اور اخلاص ہو کہ انسان سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام محبت، تقوی اور خلوص کا اعلیٰ درجہ ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔ غلاموں کا اپنے آقاؤں کو جنم دینا، بڑے بڑے محل بناتے ہوئے وہ لوگ جو پہلے غریب اور فقیر تھے۔ یہ اشارے ہیں کہ زمانہ تیزی سے تبدیلی کرے گا اور انسانی اقتدار بدل جائیں گی۔ جبریل کے آنے کا مقصد تھا کہ صحابہ اور امت کو دین کے اہم علوم سکھائے جائیں۔ اس حدیث میں پورا اسلام، ایمان اور احسان سمیت دین کا نظام موجود ہے۔ دین ایک مکمل نظامی تسلسل کا نام ہے جو ظاہری اور باطنی عبادات کو شامل کرتا ہے۔ دینی علم سیکھنا اور سکھانا ایک عبادت ہے۔ تقوی اور احسان ہر عبادت کا اصل مقصد ہے۔ ایمان اور عمل دونوں ضروری ہیں، صرف ایک سے دین مکمل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہر مسلمان کے لیے چراغ راہ کی حیثیت رکھتی ہے جو اس کے ایمان، عمل اور اخلاق کو صحیح رخ پر چلاتی ہے۔ ہم انسانوں کو چاہیے کہ ان حدیثوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہم ان حدیثوں سے کچھ اچھا سیکھیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ جو شخص روزانہ ایک حدیث کا مطالعہ کرے گا، انشاءاللہ وہ اپنی آخرت اچھے سے سنوار پائے گا۔ حدیث جبرائیل وہ حدیث ہے جو دین اسلام کے مکمل نظام کو ایک جملے میں سمجھا دیتی ہے۔ اس حدیث کا ہر لفظ حکمت اور ہدایت سے بھرپور ہے۔ یہ حدیث ہمارے فہم کے لیے بنیادی طور پر اس کا مطالعہ 3 اہم پہلو پیش کرتی ہے: اسلام، ظاہری عمل، ایمان، عقیدہ اور احسان، اخلاص اور روحانیت، اور اس پر غور فکر مسلمانوں کی زندگی کو بہترین بناتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دیے گئے حدیثوں پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کو ہم ایک مانیں۔ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہمیں یہ ماننا چاہیے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو نبی کو ایک نہیں مانتے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نبی یہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، نبی کریم نے خود کہا ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا چاہیے اور ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ جزاک اللہ۔